یہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ درخت خاموش ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے درختوں کا دل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ان کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا وہ جاگتے نہیں؟ کیا وہ سوتے نہیں؟ کیا وہ ہماری باتیں سنتے ہیں؟ کیا وہ سانس لیتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان بھی دوستی ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو خطرے سے خبردار کرتے ہیں؟ کیا وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس احساس ہوتا ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب صدیوں تک انسانوں کو نہیں ملا، کیونکہ درخت نہ چلتے ہیں، نہ چیختے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، مگر درخت زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ کا مطلب صرف سانس لینا نہیں ہوتا، زندگی کا مطلب صرف آنکھوں سے دکھائی دینے والی حرکت نہیں۔ درخت اپنے پتوں سے روشنی جذب کرتے ہیں، جڑوں سے پانی کھینچتے ہیں اور ایک مکمل معاشرہ بناتے ہیں، خاموش معاشرہ۔ درخت سوتے ہیں، جی ہاں سوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق درختوں کے پتے اور شاخیں غروب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ نیچے کو جھکنے لگتی ہیں، جیسے وہ نیند میں جا رہے ہوں، اور سورج طلوع ہونے پر وہ واپس سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہے نیند کی علامت، یہی تو ہے آرام۔ مگر سوال صرف نیند کا نہیں، اصل سوال یہ ہے درخت صرف سوتے ہیں یا سوچتے بھی ہیں؟ کیا درختوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، لیکن درخت باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس کوئی زبان نہیں، نہ کوئی لب، نہ آواز، لیکن ان کی جڑوں کے نیچے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک ایسا خفیہ سسٹم جسے سائنسدان ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں۔ یہ جڑوں کے ذریعے ایک دوسرے کو سگنل بھیجتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی درخت پر کوئی بیماری حملہ کرے تو وہ کیمیکل سگنل کے ذریعے پاس والے درختوں کو خبردار کر دیتا ہے کہ خطرہ ہے، تیار رہو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ کیا درخت ماں باپ جیسے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی درخت اپنے ارد گرد کچھ چھوٹے درختوں کو سایہ دیتا ہے، انہیں زیادہ پانی دیتا ہے؟ وہ درخت دراصل اس بڑے درخت کے بچے ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ماں درخت اپنے بیج سے اگنے والے پودوں کو زیادہ غذائیت دیتی ہے نسبت دوسرے اجنبی پودوں کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک جڑ سے پانی لے کر چلنے والا جسم اپنے اور پرائے میں فرق کرے؟ یہ صرف احساس میں ہوتا ہے۔ کیا درخت جذبات رکھتے ہیں؟ سائنسدان جنہوں نے دی ہڈن لائف آف ٹری لکھی کہتے ہیں کہ درخت تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ خوشی اور غم کو جانتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، اور وہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے نہیں۔ ایک درخت اگر تنہا رہ جائے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں احساس محرومی میں چلا جاتا ہے۔ جیسے انسان، درخت احساس رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی درخت کو کاٹتے ہیں تو وہ اندر سے سکڑ جاتا ہے، اگر آپ اس کے قریب روزانہ جائیں، بات کریں، چھوئیں تو وہ بہتر بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے پودوں کو روز سلام کرتے ہیں اور وہ صحت مند رہتے ہیں۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ نہیں، یہ رشتہ ہے انسان اور درخت کا۔ درخت صرف آکسیجن نہیں دیتے بلکہ پیغام بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم درختوں کو کاٹتے رہیں، انہیں تنہا چھوڑتے رہیں، تو شاید ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سانس تو لیں گے مگر احساس نہیں رہے گا۔ آخر میں سوال پھر سے، تو اب آپ بتائیں، کیا درخت سنتے ہیں؟ کیا وہ سوتے ہیں؟ کیا وہ محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ماں کو پہچانتے ہیں؟ کیا وہ یاد رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں، تو ان درختوں کو اگلی بار دیکھتے وقت بس ایک بار دل سے کہنا، میں تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ درخت بولتے نہیں مگر پھر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی میں بھی ایک فریاد چھپی ہوتی ہے۔ وہ چیختے نہیں جب کوئی تیز کلہاڑی ان کی چھاتی چیرتی ہے، وہ تڑپتے نہیں جب کوئی شاخ بے رحمی سے توڑی جاتی ہے، وہ روتے نہیں جب ان کی جڑیں زمین سے جدا کر دی جاتی ہیں۔ مگر افسوس، ہمیں ان کی یہ چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ درختوں کا وجود صرف سایہ، پھل یا لکڑی نہیں بلکہ ایک مکمل کائنات ہے۔ ہر درخت ایک تاریخ ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان اور درختوں کے درمیان ایک قدرتی دوستی تھی۔ انسان درخت کے نیچے سوتا، ان کی چھاؤں میں عبادت کرتا، ان کی ٹھنڈی سانسوں سے سکون پاتا۔ مگر جیسے جیسے انسان ترقی کی دوڑ میں اندھا ہوتا گیا، وہ بھول گیا کہ درخت اس کی زندگی کی سانس ہے۔ آج جب ہم آکسیجن کی مشینوں پر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، جب گرمی 50 ڈگری سے بڑھ گئی ہے، جب پرندے چھاؤں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرنے لگے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے شاید ہم نے کچھ کھو دیا۔ ایک درخت کو کاٹنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، مگر وہ اسی مقام پر دوبارہ اگنے کے لیے دہائیوں کا وقت مانگتا ہے۔
मगर हम वो वक्त देते ही नहीं। हमारे शहरों में इमारतें उग रही हैं मगर दरख्त काट रहे हैं, सड़कें बन रही हैं मगर फितरत मर रही है। हर कटा हुआ दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं, इंसानियत पर एक जख्म है। अगर हम अब भी ना जागे, अगर हमने फितरत को इसका हिस्सा वापस ना दिया, तो वो वक्त दूर नहीं जब हम खुद भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे जहाँ एक दिन दरख्त खड़े थे। दरख्तों को बचाना सिर्फ माहौल की जरूरत नहीं, ये हमारी आखिरत का भी सवाल है, क्योंकि जो जमीन पर रहम नहीं करता, आसमान वाले भी उस पर रहम नहीं करते। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल किस्सों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।